الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على صاحب حسنه وجمال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد للہ سورۃ الضحیٰ 2 دن سورۃ الضحیٰ پہ بات ہوئی، پھر بھی مضمون سمیٹا نہیں جا سکا وقت کی قلت کی وجہ سے. آج انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ سورۃ الضحیٰ مکمل کی جائے. بہرحال کل جہاں تک ہم نے سنا تھا وہ یہ تھا کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ. ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کی کفالت کی، ہم نے آپ کو سہارا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ الم یجد کا یتیما فآویٰ، میرے محبوب ہم نے آپ کو یتیم بنایا اور ہم ہی نے آپ کو سہارا دیا. یہاں تک اس موضوع اس پہ بھی بات ہوئی تھی کہ ابن ہشام نے سیرت نبویہ کے اندر لکھا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ فوت ہوئے تو فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ یہ جو تیرا محبوب ہے، جو ابھی حضور تو ابھی شکم مادر میں تھے، والدہ کے پیٹ میں تھے، تو فرمایا کہ یہ محبوب جو مقصود کائنات ہے، اے اللہ اس کا والد تو فوت ہو گیا، اس کا والد تو اس دنیا سے جو ہے چلا گیا، انتقال ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم کیوں فکر کرتے ہو، انا کافلو، میں اس کی کفالت کروں گا، وانا حافظ وانا ناصر، میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اس کی جو ہے مدد فرماؤں گا. اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جتنا ایک عام بچہ، چونکہ حضور بچپن سے حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے چھوٹے پہ، تو فرمایا کہ جتنا عام بچہ 10 دن میں پرورش پاتا تھا، حضور 1 دن میں اتنی پرورش پاتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے کفالت ہو رہی تھی، یہ اللہ کفالت کر رہا تھا اپنے محبوب کو. جتنا عام بچہ 1 مہینے میں بڑھتا تھا، حضور 1 دن میں بڑھ جاتے تھے، 1 ہفتے میں بڑھ جاتے تھے اتنا. تو یہ اللہ کی طرف سے کفالت ہو رہی تھی اپنے محبوب کی. وہ دور یتیمی بڑا عجیب. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ محبوب کائنات تھے، ان کو تو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلانا چاہیے تھا، ان کو تو مخمل اور ریشم اور اچھے لگژری جو ہے بستروں پہ سلانا چاہیے تھا. اللہ اکبر. 8 سال کی عمر ہے، دادا بھی انتقال کر گئے. آپ نے کل سنا کہ 6 سال کی عمر میں والدہ پردہ کر گئی. 8 سال کی عمر میں دادا بھی، دادا کا سہارا اٹھ گیا. اب چچا ابو طالب کے کفالت میں آئے. تو 8 سال کی عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے. کیوں؟ کیونکہ چچا کے گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، تو کرائے کے اوپر قریش کی بکریاں چراتے تھے. فقر اتنا تھا، غربت اتنی تھی کہ سر پہ ڈھانکنے کے لیے کوئی کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا. مکے کی جھلسا دینے والی دھوپ اور سخت گرمی، پیر میں جوتا نہیں ہوتا تھا، کالے پہاڑ پیروں کو جلا دے. لیکن دونوں کائنات کا بادشاہ، دونوں کائنات کی وجہ، جن کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، طٰہٰ اور یاسین، مزمل اور مدثر، نذیر اور داعی اللہ، سراج المنیر. میں بنو سعد قبیلے میں بھی وہ وادی دیکھا ہوں جہاں حضور نے بکریاں چرائی، میں گیا ہوں وہاں. تو خیر بہرحال تو فرمایا کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیمی میں پایا اور ہم نے ہی آپ کو ٹھکانہ دیا. فآویٰ، ہم نے آپ کو جو ہے ٹھکانہ عطا فرمایا. یہ احسانات اللہ کی نوارا ہے. تو دور یتیمی میں بڑے عجیب عجیب واقعات، بہت ساری باتیں، بہرحال اتنی باتیں نہیں کرنا. فرمایا کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا ہے کہ وہ اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ اگر چاہے
تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ اگر چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے، وہ اگر اس کی مرضی، وہ مالک کائنات ہے اللہ تبارک تعالیٰ، جس کو چاہے جیسا عطا کر دے۔ بھائی کہہ رہا ہوں، لیکن دور یتیمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھائی تمام انبیاء کو، یوسف علیہ السلام کو محل کے اندر پالا، موسیٰ علیہ السلام کو محل کے اندر پالا، یہ تو انبیاء کے سردار تھے، ان کو تو پتہ نہیں کہاں کچھ پالنا چاہیے، لیکن وجہ ہے یتیم بنانے کی وجہ ہے۔ یتیم کیوں بنایا؟ تاکہ میرے محبوب پہ کل کو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور غربت میں رکھا، فقر و فاقہ میں رکھا، تاکہ امت ان سے جو ہے ایگزامپل لے سکے، امت ان سے جو ہے سیکھ سکے۔ اگر حضور محلوں میں رہتے اور ادھر رہتے تو امت کہتی نا کہ دیکھو ہم تو غربت میں، پریشانی میں، ہمارا نبی تو محلوں میں رہتا تھا۔ عجیب حال ہے، عجیب حال ہے سرکار دو عالم کا، عجیب عالم ہے، عجیب انداز ہے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اتباع کرنے کی اللہ کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار لیٹے ہوئے، ایک رات لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، بہت بھوک کی شدت تڑپا دی، تو چارپائی کا جو بند ہوتا ہے، ایسے جو پایا ہوتا ہے، اس سے اپنے پیٹ کو یوں دبا کے جو ہے سر ایک دم جھکا کے یوں بیٹھے ہوئے۔ اما عائشہ کے فرماتی کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ فرماتے عائشہ، اگر میں مانگوں، میرے اللہ نے تو مجھے اختیار دیا ہے کہ میرے محبوب احد پہاڑ کو سونے کا نہ بنا دوں تیرے لیے۔ عائشہ ابھی اگر زمین پہ پاؤں ماروں تو پورا کا پورا خزانہ بن جائے، لیکن عائشہ میں تمہاری دنیا سے کچھ لینے نہیں آیا ہوں، میں ایک دن روٹی کھاؤں گا، ایک دن فاقہ کروں گا۔ یہ امت کو درس دیا جا رہا ہے کہ تاکہ تم غربت میں آؤ، تم فقر و فاقہ میں آؤ تو شکوہ نہیں کرنا، اللہ پہ لعن طعن نہیں کرنا، تم مجھے دیکھ لینا، تم میری طرف دیکھ لینا کہ میں کس حال میں رہتا تھا۔ تو یہ امت کو سکھانا چاہ رہے تھے، یہ امت کی بتانے کے لیے، امت کی تربیت کے لیے کیا کچھ قربانی کی، وگرنہ وہ بادشاہ تھے، وہ جو چاہتے ان کو وہ ملتا۔ بہرحال موجدہ کا علم یجد کا یتیمن فآوا، اور یتیم کا دوسرا معنی فرمایا سیپ ہوتا ہے، سیپ جانتے ہیں، سیپ سمندر سے نکل کر سمندر کے کنارے تہ پہ آتا ہے اور بارش کا ایک قطرہ وہ اپنے اندر جذب کرتا ہے اور پھر وہ بند ہوتا ہے اور پھر سمندر کی گہرائی میں چلا جاتا ہے، سمندر کی گہرائی میں چلا جاتا ہے، اور برس جو ہے وہ اس گہرائی کے اندر جا کے اس ایک قطرے کی، جو بارش کا ایک قطرہ اس کے اندر پڑا تھا، اس ایک قطرے کے اوپر اپنی پوری صلاحیت کو لگا دیتا ہے، اپنی پوری صلاحیت کو لگا دیتا ہے، اور پھر جب وہ پوری صلاحیتیں لگا دیتا ہے، اس کی پوری پرورش کر دیتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک موتی بنتا ہے جس کو در یتیم کہا جاتا ہے، اور وہ اتنا بیش قیمتی موتی ہوتا ہے، اتنا بیش قیمتی ہوتا ہے کہ پھر اس کی قیمت اچھی خاصی لگائی جاتی ہے، لگتی ہے اس کی قیمت۔ تو ایک معنی یہ ہوا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو در یتیم بنایا، در یتیم پایا۔ اچھا، موتی اگر ہو بیش قیمتی لیکن اس کو کہیں ادھر ادھر اٹھا کے رکھ دیا جائے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، لیکن فرمایا محبوب آپ وہ در یتیم ہے جس کی قدر و قیمت کرنے والے ابو بکر ہیں، جس کی قدر و قیمت کرنے والے بلال ہیں، جس کی قدر و قیمت کرنے والے عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میرے محبوب آپ وہ در یتیم ہیں۔ تو دوسرا معنی یتیم کا۔ بہرحال آگے فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس پہ بہت سارے قول ہیں، بہت ساری باتیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہاں بہت سارے لوگ بھٹک گئے، بہت عجیب و غریب انداز کی بات لوگوں نے، کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا۔ یہ ادب کے خلاف ہے باتیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے، یہ انداز اچھا نہیں ہے۔ ادب جہاں ہوگا وہی بات لی جائے گی، ادب جہاں پہ ادب
کا معاملہ ہوگا، سرکار دو عالم نے کہا سرکار دو عالم کا معاملہ ادب کا معاملہ ہے، ادب جہاں ملے گا وہی بات دی جائے گی۔ بہرحال علامہ محمود آلوسی اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کافی سینکڑوں سال پرانے بزرگ گزرے، صوفی بزرگ گزرے، اللہ والے گزرے، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر روح المعانی، اور وہ عربی کے اندر ہے اور تصوف سلوک کے اوپر جو ہے بہت ان کا وہ تھا۔ بہرحال انہوں نے تفسیر لکھی ہے محمود آلوسی اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اس تفسیر کے اندر روح المعانی کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ 7 سال کی عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں چلتے 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 کہیں باہر دور نکل گئے تھے، کہیں باہر دور حضور چلے گئے تھے۔ میں نے کہا نا کہ والد پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، جب والدہ بھی پردہ کر گئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشیں ہو گئے تھے، بالکل بہت چھوٹا بچہ، اتنی والدہ چلی جانا، یہ کتنا غم کتنا صدمہ ہوگا، وہ جس پہ گزرتا ہے وہی جانتا ہے۔ حضور گوشہ نشیں ہو گئے تھے، بہت چپ رہنے لگے تھے، کسی سے بات نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، کھانا پینا نہیں کھانا، چند گھوٹ کے اوپر پورا زمزم کے چند قطروں چند گھوٹ کے اوپر پورا دن گزار دیتے تھے، حضور کچھ بھی نہیں کھاتے تھے صاحب۔ تو ایک عجیب غم تھا، ایک عجیب کیفیت تھی حضور کی، اس کیفیت کے اندر حضور چلتے چلتے کہیں باہر نکل گئے تو حضرت عبد المطلب جو ہے حضور کے دادا بہت پریشان ہوئے کہ میرا پوتا کہاں چلا گیا۔ تو خیر اللہ وہ بتا رہا ہے کہ میرے محبوب آپ جو دور نکل گئے تھے اور پھر آنے کا راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو ابو جہل کے ذریعے جو بعد میں سب سے بڑا اسلام کا دشمن بنا، اس وقت اللہ نے ابو جہل کے ذریعے حضور کی مدد فرمائی کہ ابو جہل نے دیکھا کہ یہ جو ہے ادھر یہاں پہ ہے، ہمارے بھتیجے لگتے ہیں رشتے میں، تو اس نے جو ہے اٹھا کر اپنی اونٹنی پہ بیٹھا کر لا کر جو ہے واپس جو ہے حضرت عبد المطلب کے پاس جو ہے لا کے چھوڑا۔ تو وہاں یہ محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بچپن میں راستہ بھولا ہوا پایا تو ہم نے آپ کو راستہ جو ہے راستے کی رہنمائی فرما دی۔ بہرحال ایک معنی اس کا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں از خود رفتہ پایا، تو ہم نے آپ کو اپنی طرف راستہ عطا کر ہم نے آپ کو اپنی طرف راستہ عطا کر دیا، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں از خود رفتہ پایا تو ہم نے آپ کو اپنی طرف راستہ عطا کر دیا۔ یہ ترجمہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ان کا ہے، یہ جن کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، یہ ان کا ترجمہ ہے اور مجھے پسند بھی ہے، یہ ترجمہ مجھے اچھا لگا۔ یہ ادب کے دائرے کے اندر ہے اور ادب میں اس کا جو ہے معاملہ ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں از خود رفتہ پایا۔ اب سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ضالن فہدا، ضلال کا لفظ ہے، زال کا لفظ ہے، اور یہاں محبت کیسے آ گئی؟ تو وہ اس کی دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک تو اللہ فرماتا ہے ایک مقام پہ کہ ما ضل صاحبکم، آپ کا جو آقا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوا، اور ایک قرآن کی روح سے ملتا ہے، قرآن کی ایک آیت ہے قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے پہ، غائب ہو جانے پہ، ان کے بھائیوں نے جو ان کے ساتھ معاملہ کر دیا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام بہت روئے، بہت غم کرتے تھے، بہت صدمے میں رہتے تھے، تو ان کے دوسرے بچوں نے آ کے کہا کہ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم ای فی محبتک القدیم، کہ مطلب یوسف کو گمے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا، آج بھی تم اسی پرانی محبت میں روتے ہو۔ تو یہاں دیکھیے محبت کا لفظ دیا جا رہا ہے، تو وہ اس سے یہاں پہ وہ لے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں از خود رفتہ پایا تو ہم نے آپ کو اپنی طرف راستہ عطا کر۔ بہرحال بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی، لیکن ادب مجھے یہاں نظر آیا، وگرنہ کہنے والوں نے یہ بھی کہی، یہ بھی بات درست ہے کہ ہم نے آپ کو شریعت سے ناواقف پایا، اس وقت شریعت نہیں اتری تھی نا، اس وقت شریعت نہیں اتری تھی، تو ہم نے آپ کو شریعت سے ناواقف پایا تو ہم نے آپ کو شریعت عطا کر دی، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ یہ بھی اگر معنی کرنا چاہے آیت کا تو یہ بھی معنی کر سکتے ہیں، اچھا معنی، لیکن ادب اور محبت کے دائرے میں اگر جائیں گے تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں از خود رفتہ پایا تو ہم نے آپ کو اپنی طرف راستہ عطا کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اچھا، لیکن ایک بات ہے، نبی جو ہوتے ہیں وہ اس میں بہت سارے رائے کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، جو نبی ہوتے ہیں وہ بچپن میں بھی نبی نہیں ہوتے،
وہ نبوت ملنے کے بعد ہی نبی ہوتے ہیں. لیکن بہت سارے علماء کا یہ بھی قول ہے کہ نہیں، جو نبی ہوتا ہے وہ بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے، لڑکپن میں بھی نبی ہوتا ہے، جوانی میں بھی ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی ہوتا ہے. عباس کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، وہ بچپن نبی نبوت ملنے کے بعد ہوتا ہے، لیکن ہاں نبوت سے پہلے وہ صدیقین اور اولیاء میں سب سے اعلیٰ مقام پہ ہوتے ہیں. کہ مطلب ان کی نبوت سے پہلے ان کی ولایت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا ولی ان کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہوتا. تو اگر یہ معاملہ ہے تو پھر بات وہی ہو گئی نا کہ پھر وہ تو نبوت کے مقام پہ ہی فائز ہے. تو بہرحال خیر، اس لیے کہ اللہ جو نبی ہوتے ہیں نا، ان کی اللہ بچپن سے حفاظت کرتا ہے تاکہ کل کو کوئی انگلی اٹھا نہ سکے کہ کل کو میاں ادھر بھٹکتا تھا ادھر بھٹکتا تھا، آوارگی کرتا تھا، آج نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. نہیں، اس لیے اللہ جو نبی ہونے والے ہوتے ہیں ان کی بچپن سے اللہ حفاظت اور تربیت سب کچھ اللہ کر رہا ہوتا ہے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، امام صدی روایت فرماتے ہیں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا اے فِي قَوْمٍ ضَلَالٍ فَهَدَاهُمُ اللَّهُ بِكَ، یعنی ہم نے آپ کو گمراہ قوم میں پایا. آپ کو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اے فِي قَوْمٍ ضَلَالٍ فَهَدَاهُمُ اللَّهُ بِكَ، ہم نے آپ کو گمراہ قوم میں پایا تو آپ کے صدقے ان کو ہدایت عطا کر دی. اگر ضلال کا لفظی معنی کرنا ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں. وَوَجَدَكَ طَالِبًا لِلْقِبْلَةِ فَهَدَاكَ إِلَيْهَا، ہم نے آپ کو قبلے کا طالب پایا تو ہم نے آپ کو قبلہ عطا کر دیا. بہت سارے اس کے معنی ہیں، اور طلب کے معنی میں ہے، تحیر کے معنی میں ہے. ویسے عرب میں ایک اکیلا درخت ہوتا تھا، ریگستان صحرا، اور جو لوگ سفر کرتے تھے نا، آج ہائی وے بن گیا، اس زمانے میں جو ہائی وے نہیں ہوتے تھے، میدانی ہوتے تھے نا چڑیا، اس زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ جب اس زمانے میں ایک درخت ہوا کرتا تھا تو وہ جب لوگ راستہ بھول جاتے تو اس درخت کے پاس آتے اور آ کر، اس کو بھی ضال کہتے ہیں عربی میں، اس درخت کو ضال کہتے ہیں، اور آ کر لوگ اس درخت کے پاس آ کے راستہ متعین کرتے تھے، سمت متعین کرتے تھے کہ ہمیں کس سمت جانا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو ضال درخت کی مانند پایا، یعنی جو بھی گمراہ آپ کی چوکھٹ پہ اگر آ گیا تو پھر وہ گمراہ نہیں رہا، اس کو ہدایت مل جاتی ہے اور وہ منزل مقصود پر چلا جاتا ہے. تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پھر آگے فرمایا اللہ نے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو بے سر و سامان پایا اور ہم نے آپ کو غنی کر دیا. ظاہری مفہوم یہ ہے کہ ہم نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ کو غنی کر دیا، ابو بکر صدیق کے مال سے ہم نے آپ کو غنی کر دیا. لیکن دوسرا یہ کہ ہم نے آپ کو حجت پر براہین عطا کر کے غنی کر دیا اور آپ دین کے اندر غنا کے مرتبے پہ فائز ہو گئے. اور دوسری بات، اللہ نے اپنے محبوب پر کرم نوازی کے دروازے کھولے. اللہ نے اپنے محبوب کے اوپر کرم نوازی کے دروازے کھول دیے اور سارے خزانوں کی چابی حضور کے ہاتھوں میں دے دی. حضور فرماتے ہیں اوتیت مفاتح الارض، اللہ نے زمین کے خزانے کی چابی میرے ہاتھ میں عطا کر دی. یہ حضور کا قول ہے، حدیث ہے، اوتیت مفاتح الارض، مجھے زمین کے خزانے کی چابی عطا کر دی گئی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے. میں بانٹنے والا ہوں، اللہ مجھے دینے والا ہے. اللہ مجھے دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. تو یہ تین احسانات اللہ نے گنوائے. کیا؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، دوسرا فرمایا کہ ووجدک ضالا فہدا، تیسرا فرمایا کہ ووجدک عائلا فاغنا. پھر آخر میں اللہ نے تین نصیحتیں فرما دی. شروع میں تسلیاں دی، پھر تشفی دیتا ہے کہ میرے محبوب یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، سب لے لو، میں رضا چاہتا ہوں تیرے محبوب، تو راضی ہو جا. پھر اللہ نے پھر گزشتہ احسانات گنوا دیے. اب آخر میں جب بات ختم ہو رہی ہے تو اللہ نے تین نصیحت بھی اپنے محبوب کو فرما دی. اللہ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، میرے محبوب یتیم پہ جو ہے دباؤ نہ ڈالیے گا.
یہ بات اصل میں اللہ اپنے محبوب کے ذریعے اہل قریش مکہ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یتیموں کے اوپر ظلم کرتے تھے، یتیموں پہ دباؤ ڈالتے تھے، یتیموں کو بڑی حقیر نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جس کا والد نہیں ہوتا تھا اس کو ایک عجیب نگاہ سے، گندی نگاہ سے دیکھتے تھے اور دور کر دیتے تھے، عجیب انداز ان کے ساتھ عجیب رویہ پیش کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ بات کہلوا دی کہ بتا دے کہ یتیموں پہ دباؤ نہ ڈالا کریں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود دور یتیمی سے گزرے تھے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے بے پناہ محبت تھی، بے پناہ محبت تھی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ حضور جب باہر نکلے تو مدینے کی گلیوں میں جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ بچے، چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ اس میں سارے بچے اچھا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، خوشبو لگائے ہوئے ہیں، نہائے دھوئے صاف ستھرے دکھ رہے ہیں، بالکل مست ماحول ایک دم بنا ہوا ہے، بچے ایک دم کھیلنے میں مگن ہے۔ حضور کی نگاہ پڑتی ایک طرف ایک کونے میں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بچہ بیٹھا ہے۔ حضور نے دیکھا تو اس کے کپڑے بھی میلے ہیں اور بال بھی دیکھنے میں بظاہر گندا بھی نظر آ رہا ہے، اور سر جھکایا بڑے مایوسی میں، بڑے غم میں بیٹھا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چلے گئے، بچے کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ یہ بچے تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ بیٹا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں یتیم مدینہ ہوں، میں یتیم مدینہ ہوں، میرے والد اس دنیا سے جا چکے ہیں اور میں یہاں بیٹھ کر اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں، اور میرا والد اگر ہوتا تو وہ بھی مجھے لا کر اچھے اور نئے کپڑے دیتا، میں بھی نہاتا، میں بھی اچھے کپڑے پہنتا، خوشبو لگاتا، میں بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلتا، لیکن میرا کوئی حال نہیں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے اس بچے کو ہاتھ پکڑا کہ تم آؤ میرے ساتھ۔ حضور اس کو گھر لے کر آئے۔ گھر لے کر آنے کے بعد اماں عائشہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ، حمیرہ، اس بچے کو نہلا دو، غسل کرا دو، اچھا اس کو پاک صاف کرو۔ اماں عائشہ جو ہے اس بچے کو غسل کرتی ہیں۔ اتنے میں حضور جو ہے اماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغل میں ہی تھی، ان کے یہاں پیغام پہنچوایا کہ فاطمہ، حسن رضی اللہ، وہ بچہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عمر تھا، فرمایا کہ اگر حسن کا کوئی اچھا صاف ستھرا نیا دھلا ہوا لباس کوئی ہو تو وہ بھیج دو۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک صاف اچھا ستھرا لباس آ گیا۔ اب وہ بچے کو نہلا دھلا دیا گیا، اماں عائشہ نے اس کو کپڑا پہنا دیا، اس کے بالوں میں تیل اور کنگھی کر دی، اب وہ بچہ خوشبو لگا دیا، اب وہ بچہ بڑا اچھا جو ہے، بڑا خوبصورت، بڑا اچھا دکھنے لگا، صاف ستھرا دکھنے لگا۔ اب جب تیار ہو گیا وہ، تو حضور نے اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ تم عید کی نماز پڑھنے اپنے ابا کے ساتھ کیسے جاتے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے والد کے کندھوں پر بیٹھ کر جاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ گئے، فرمایا بیٹا آؤ میرے کندھے پہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بچہ خوشی خوشی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ بیٹھ گیا، اور جب کاندھے مبارک پہ بیٹھا اور حضور اٹھے اور آگے بڑھے، جب مدینے کی گلیوں میں آگے بڑھے تو وہ جو بچے کھیل رہے تھے انہوں نے آنکھوں میں اشارہ کیا، انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں کنارے بیٹھا رو رہا تھا، غم میں تھا، مایوس تھا، ابھی کیا ہوا کہ اللہ کے محبوب نے اس کو جو ہے اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے، یہ اچھا پاک صاف ستھرا دکھ رہا ہے، اچھے کپڑے پہن لیا۔ تو آنکھوں میں بچوں نے اشارہ کیا۔ تو ایک بچے نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے جواب میں کیا کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا، اللہ کے محبوب نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو ان کھیلنے والے بچوں میں سے ایک بچے نے ٹھنڈی سانس لی اور کیا کہتا ہے کہ کاش کہ میں بھی یتیم ہوتا، سرکار دو عالم مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لے۔ اللہم صلی وسلم وبارک، میں بھی یتیم ہوتا اور اللہ کے محبوب مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیتے۔ پھر سرکار دو عالم اس بچے کو لے کر مسجد عیدگاہ پہ گئے۔ عیدگاہ میں جانے کے بعد حضور منبر پہ بیٹھے۔ حضور منبر پہ بیٹھنے کے بعد وہ بچہ نیچے بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، آج تم نیچے نہیں بیٹھو گے، تم میرے پاس یہاں میرے بغل میں بیٹھو گے۔ اس کو بغل میں بیٹھا کر حضور نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا ہے لوگوں سنو، جو یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا، اس کے سر کے نیچے، اس کے ہاتھ کے نیچے اس بچے کے سر پہ جتنے بال ہوں گے اللہ اس ہاتھ رکھنے والے کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا۔
تو حضور کو یتیموں سے بہت محبت تھی، اور فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ میرا دل نرم ہو جائے، میرا دل نرم ہو جائے، وہ دو کام کرے، ایک مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ جو چاہتا ہے کہ میرا دل نرم ہو جائے، میرے دل میں کیفیات ہوں، میرا دل اللہ کے لیے روئے، اللہ کے لیے تڑپے، اللہ کی محبت میں تڑپے، حضور کی محبت میں۔ اکثر دل پتھروں کی طرح ہو جاتے ہیں نا، سخت ہو جاتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی چیز، کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ تو بہرحال جو چاہتا ہے کہ میرا دل نرم ہو جائے، وہ دو کام کرے، ایک یا تو مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور دوسرا یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے، اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض فرماتے ہیں کہ جب کوئی یتیم روتا ہے، جب کوئی یتیم بچہ روتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ یتیم کو کس نے رلایا؟ جب کوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ جب کوئی یتیم بچہ روتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ یتیم بچہ کیوں رو رہا ہے، جبکہ اس کا باپ اس یتیم بچے کو کس نے رلایا ہے؟ اس یتیم بچے کو کس نے رلایا ہے جبکہ اس کا باپ تو مٹی کے اندر ہے۔ پھر ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو شخص اس یتیم کو چپ کرائے گا، جو شخص اس یتیم کو چپ کرائے گا اور اس کو راضی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہنا کہ جو شخص اس یتیم بچے کو چپ کرائے گا اور اس کو راضی کرے گا، کل قیامت کے دن میں اس کو راضی کر دوں گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، کیا حضور فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ میرے ہاتھ کی دو انگلیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یتیم کی کفالت کرنے والا حضور کے قرب میں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ایسے ہوں گے جنت میں جیسے میرے ہاتھ کی دو انگلیاں ہیں، اتنے قریب ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے محبوب سوالیوں کو، سوالی کو جھڑکی نہ دینا، سوالی کو جھڑکی نہ دینا۔ بہرحال جھڑکے تو وہ جس کے خزانے میں کمی ہو، جھڑکے وہ، یہ اللہ کے محبوب حضور، اللہ حضور کے ذریعے جو ہے نصیحت دے رہے ہیں، امت کو بھی دے رہے ہیں، ہم کو اور آپ کو، تمام لوگوں کو یہ نصیحت ہو رہی ہے کہ جھڑکنا نہیں، سوالی کو جھڑکی نہ دینا۔ تو بہرحال جھڑکے وہ جس کے خزانے، جس کے پاس ہوتا ہے، وہ جھڑکتا تھوڑی، وہ کہتا ہے چلو مجھے لے لو تھوڑا بہت، جاؤ۔ اور فرمایا کہ محبوب ہم نے تو آپ کو غنی کر دیا ہے، تو آپ بانٹتے جائیے، اللہ دیتا جائے گا۔ میرے محبوب ہم نے آپ کو غنی بنا دیا ہے، آپ جھڑکنا مت کسی کو، جو آئے اس کو بانٹتے جاؤ، آپ بانٹتے جاؤ، ہم آپ کو دیتے جائیں گے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ حضور فرماتے سل یا ربیہ، ربیہ مانگ، ربیہ کچھ ضرورت ہے تو مانگ لو۔ فرماتے ہیں انی اسألک مرافقک فی الجنہ، حضور مجھے جنت میں اپنا قرب عطا کر دے۔ حضور نے فرمایا یہ تو دے دیا ربیہ، اور بھی کچھ مانگ، ربیہ اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ، تو مانگو جو مانگ سکتے ہو۔ بہرحال وہاں تو اللہ نے اتنا عطا کیا تھا کہ پھر کہا نہ ہوتی تو مفاتح اللہ، مجھے زمینوں کے خزانے کی اللہ نے چابی دے دی، جو چاہے جس کو چاہے حضور دے دے، حضور کی مرضی۔ خاتم تائی بڑا سخی انسان تھا، بڑا دولت مند بادشاہ تھا، بڑا جو ہے سخی تھا۔ اس کے دروازے کوئی آتا 5 روپے مانگتا تو وہ 500 دے دیتا، اتنا اس کا سخی دل تھا۔ تو وہ اپنی 12 دری کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ 12 دری جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ 12 دروازے والا محل تھا، وہ اس میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو مانگنے والا آیا، ایک دروازے سے آیا، اور آنے کے بعد حاتم طائی نے اس کو جو ہے، جو اس نے سوال کیا اس کو دیا، وہ چلا گیا۔ پھر وہ اگلے دروازے سے بھیس بدل کے آتا ہے، پھر اس نے حاتم طائی نے پہچان لیا کہ وہی ہے،
फिर भी लेकिन उसको मना नहीं किया, झिड़का नहीं, उसको दिया। फिर वो तीसरे दरवाजे से फिर थोड़ी देर बाद भेस बदल के आता है, फिर हातिम ताई ने उसको पहचान लिया, हत्ता कि वो 12 दफा 12 भेस बदल के आता है, और 12 दफा हातिम ताई ने ये नहीं कहा कि तू वही है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा, उसको 12 मरतबा अता किया। तो किसी कहने वाले ने कहा कि हातिम ताई तो इतना दरिया दिल था, तो मुसलमानों के नबी कैसे थे, उनकी दरिया दिली का क्या मामला था? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि हातिम ताई का मामला यह था कि लोग उसके पास 10-10, 12 बार आते थे। हमारे नबी का, सरकार का मामला यह था कि जो एक मर्तबा आ जाए उसे दोबारा सवाल करने की जरूरत ही नहीं आती थी। जो हुजूर के पास आ जाए उसे दोबारा सवाल करने की जरूरत नहीं पेश आती थी। उसको इतना दे दिया जाता था कि बस वो भरपूर सैराब हो जाता था। वअम्मस्साइला फला तनहर, और फरमाया कि सवाली को झिड़की न देना। अच्छा, कोई रोटी का साइल हो, कोई रोटी का साइल हो, तो हदीस पाक में आता है कि जब कोई रोटी का सवाल करता है तो फरमाया, अल्लाह तआला फरमाते हैं कि 3 शख्स की उसमें मग़फ़िरत हो जाती है। एक, जिसने रिस्क कमाया हो, जिसने रिस्क कमाया हो उसकी मग़फ़िरत हो गई। दूसरा, वो औरत या मर्द जिसने भी खाना पकाया हो, रोटी पकाई हो, खाना पकाया हो, फरमाया उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। और तीसरा, वो जो उसको देकर जाकर दिया हो, मिसाल तौर पे आपके घर में आपका बच्चा हो या आपका गुलाम हो या जो भी हो, तो फरमाया 3 लोगों की मग़फ़िरत हो जाती है। ये तो रही दुनिया की बात, फरमाया कि 3 लोगों की मग़फ़िरत हो जाती है। और वअम्मस्साइला फला तनहर, फरमाया कि सवाली को झिड़की नहीं देना। यहाँ मुफस्सिरीन ने नुक्ता लिखा है, फरमाते हैं जो उस्ताद हैं, जो असातिज़ा हैं, उनको चाहिए कि इस आयत से वो फरमाते हैं, इस आयत के उसमें जो है फरमाते हैं कि जो असातिज़ा हैं, जो उस्ताद हैं, फरमाते हैं कि वो अपने शागिर्दों के ऊपर बहुत मेहरबान हो, उनके ऊपर बहुत कुर्बान हो, बहुत शफ़क़त के साथ उनको तालीम दे। वो अगर सवाल करे तो शफ़क़त के साथ उनको जवाब दे। सवाली को झिड़की नहीं देना। सवाली हर किस्म का होता है, रुपये दौलत का भी सवाली होता है, रोटी का भी सवाली होता है, इल्म का भी सवाली होता है। तो यहाँ मुफस्सिरीन ने नुक्ता लिखा है कि जो अहले इल्म है उनको चाहिए, जो उस्ताद हैं उनको चाहिए कि अपने शागिर्दों के ऊपर खूब कुर्बान हो, खूब मेहरबान हो, उनको झिड़के ना, उनके ऊपर सख्ती ना करें, उनके ऊपर शफ़क़त से रहें और उनको अच्छा जो है उनका वो करें। तो बहरहाल फरमाया कि अगर इल्म का साइल हो, इल्म का तलबगार हो, तालिब इल्म हो, तो फरमाते हैं कि हदीस पाक में आता है कि 4 लोगों की उस पर मग़फ़िरत हो जाती है। 4 लोगों की उस पर मग़फ़िरत हो जाती है। कोई अगर इल्म का सवाल करता है अपने उस्ताद से, अपने शेख से, तो फरमाते हैं कि 4 लोगों की उस पर मग़फ़िरत हो जाता है। किसकी? एक, जिसने सवाल किया उसकी मग़फ़िरत हो गई। दूसरा, जिसने जवाब दिया उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। और अल्लाह को इल्म का सवाल करने वाला बहुत पसंद है। फरमाया दूसरा, वो जो जवाब दिया हो उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। तीसरा, वो जो उसके हल्के में बैठे हो, उसके जो यार उसके क्लास फेलो हो, वो बैठे हुए हो, उनकी भी मग़फ़िरत हो जाती है। और चौथा, वो जो उस क्लास का जो इंतज़ाम करते हैं, या यूं कह लो कि उस मदरसे का या उस खानकाह का जो इंतज़ाम करते हैं, जो नज़्म करते हैं, टीचर की, असातिज़ा की और शागिर्दों के खाने पीने का और उस्ताद की तनख्वाह वगैरह का लोग जो इंतज़ाम करते हैं, भले वो अपने घरों में बैठे हो, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाते कि उन्होंने अपना ताउन किया। तो फरमाया कि वअम्मस्साइला फला तनहर, सवाली को झिड़की न दीजिए, सवाली को झिड़की न देना। तो खासकर असातिज़ा और उलमा और तमाम से गुजारिश है कि अगर पढ़ते पढ़ाते हो और पढ़ा रहे हो तो अपने शागिर्दों के ऊपर बहुत मेहरबान हो। इस आयत से बात को समझे कि अल्लाह क्या कहना चाह रहा। तो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, आखिरी, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, मेरे महबूब, जो अल्लाह ने आपको अपनी नेमतें दी हैं उसका खूब चर्चा करिए। जो अल्लाह ने आपको अपनी नेमतों से नवाजा है मेरे महबूब, उसका खूब चर्चा करिए।
بتائیے ان کافروں کو کھول کھول کے زبان فیض ترجمان سے قرآن کی نعمت کو بتائیے ان کو کہ ما ودعک ربک وما قلی، میرے رب نے مجھے نہیں چھوڑا ہے اور میرے رب نے مجھ سے منہ نہیں پھیرا ہے۔ ان کافروں کو میری نعمتوں کو کھول کھول کے بتائیے۔ اور چرچا کرنے کے انداز شریعت کے ضابطے سے اگر ٹکراؤ نہ کھاتے ہو تو سارے جائز ہیں، ہاں۔ اور بخاری شریف میں ہے، فرمایا کہ حضور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ محمد النعمت اللہ، محمد النعمت اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ میرے محبوب جو اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو کھول کھول کے بیان کریے، خوب بیان کریے، خوب اس کا تذکرہ، خوب اس کا چرچا کریے۔ اور نعمت کے اوپر تو خیر بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں منا علینا بکام بعث فینا محمدا، اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت اگر عطا کی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کو عطا کیا ہے۔ اللہ نے اگر ہم پہ کوئی احسان کیا ہے اور ہم پہ کوئی نعمت عطا کی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے۔ منا علینا بکام بعث فینا محمدا، اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیج دیا۔ تو بہرحال یہ تھی سورہ ضحیٰ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس سورہ کے ذریعے کامل تسلی ان کے دل کو دے دی کہ میرے محبوب غم نہ کرو، میں نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، اے میرے روشن چہرے والے محبوب، اے سیاہ زلفوں والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ما ودعک ربک وما قلی، میرے محبوب ہم نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے منہ پھیرا ہے۔ اور آپ سنے ہوں گے، پرسوں سے سن رہے ہیں، تو کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہی آتا ہے کہ یہ سورہ، یہ مضمون پورا محبت پہ جو ہے، محبت کا پورا مضمون اس سورہ میں بیان ہو رہا ہے نا، محبت ہی نظر آ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے اس میں اچھا ایک نقطے کی بات ہے، اس میں جیسے اللہ نے جیسے اس سورہ کے اندر جیسے اپنے محبوب کو تسلی دی ہے، اسی طریقے سے آج کے دور میں جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوں گے، جو ان کے غلام ہوں گے، جو ان کی کامل اتباع کرنے والے علماء، صلحاء، اتقیاء، اولیاء جو بھی ہوں گے، دین کا کام کرنے والے، اللہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملے کرے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ دین کا کام کرنے والے کو، دین کی خدمت کرنے والے کو لوگ تانا دیتے ہیں کہ تمہیں تو سب نے چھوڑ دیا، تمہیں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ ہوتا ہے اکثر دینداروں کے ساتھ کہ لوگ ان کو پوچھتے نہیں ہیں، لیکن یاد رکھے اگر کوئی دین کا کام کرتا ہے اور گھر خاندان والے اگر نہیں پوچھتے ہیں، گھر خاندان والے کنارہ کشی کر لیتے ہیں تو غم نہیں کرنا چاہیے، غم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگ چھوڑ دیں، میں نہیں چھوڑوں گا۔ ما ودعک ربک وما قلی، یہ بات تو حضور کے لیے تھی، لیکن جو حضور کے نائب ہوں گے اللہ ان کا بھی ساتھ دے گا، ان کو بھی اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب ہم آپ کا آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنائیں گے، آنے والی گھڑی۔ یہ بات تھی تو حضور کے لیے، لیکن جو حضور کے نائبین ہوں گے، جو حضور کے لیے اپنی زندگی کو لگا دیے ہوں گے، جو حضور کی غلامی میں اپنے آپ کو فنا کر دیے ہوں گے اور حضور کی حضور کے دین کو آگے لے کر بڑھ رہے ہوں گے اور دین کا کام کر رہے ہوں گے، اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ بھی۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اللہ والوں کے فیض کو دن بدن بڑھا دیتا ہے، دن بدن اللہ والوں کا فیض بڑھتا جاتا ہے، ان کی افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے تمام چیزوں میں اللہ برکتیں عطا کر دیتا ہے، ان کا گزرا ہوا کل آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ بات ان اللہ والوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ وعدہ تو سرکار دو عالم کے ساتھ اللہ نے کیا کہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، لیکن جو حضور علیہ السلام کے سچے غلام ہوں گے اللہ ان کے ساتھ اتنی رحمتیں عطا کرے گا، اتنی رحمتیں عطا کرے گا کہ بالآخر اللہ ان کو وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ ان کو راضی کر دے گا۔ جب ان کا انتقال ہوگا تو اللہ ان کی مغفرت فرما کے اللہ ان کو راضی کر دے گا۔ تو بہرحال یہ تھی سورۃ الضحیٰ۔ اب پھر آگے نصیحت بھی فرمائی کہ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں پہ دباؤ نہیں ڈالنا۔ تو یتیموں پہ ہم ہو چاہے آپ ہو کوئی بھی ہو،
यतीमों पे शफकत करना। हमारा काम, अगर हमें दिखता है कि कोई शख्स यतीम है तो हमें चाहिए कि उसके साथ बड़ा मेहरबान हो, बड़े शफकत हो। फरमाया ना, जो यतीम के सर पे हाथ रखता है उसके हाथ के नीचे जितने बाल होते हैं उतने बाल के बराबर अल्लाह उसके अमाल में नेकियां लिख देते हैं। और जो यतीम की कफालत करता है, सरकार दो आलम फरमाते हैं कि वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां। तो कितनी बड़ी सआदत है। तो यतीमों पे शफकत करना, ये भी हमें नसीहत की गई। फिर फरमाया कि वअम्मस्साइला फला तनहर, सवाली को झिड़की मत देना। सवाली कोई आता है, फरमाया कि अगर कोई सवार भी आकर सवाल करता है तुमसे, घोड़े पे आकर भी सवाल करने वाला सवाल करता है, तुम्हारे पास है तो दो। तो बहरहाल वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अल्लाह की नेमतों को खूब खोल खोल कर बयान करिए। और हमारे लिए भी है कि हमें भी चाहिए कि अल्लाह की नेमतों का खूब तज़किरा करना चाहिए, खूब चर्चा करें। तो ये थी सूरत दुहा। अल्लाह तबारक तआला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला इस मजलिस को कबूल फरमाए। जो भी कहने में गलती कोताहियां हमें अल्लाह माफ़ फरमाए। कुछ अगर गलत कह दिया हो तो अल्लाह उसके लिए भी माफ़ फरमाए। अल्लाह हमें सूरत दुहा के फ्यूज़ व बरक़ात से, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के फ्यूज़ व बरक़ात से अल्लाह तबारक तआला हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अल्लाह तबारक तआला सूरत दुहा में जो कुछ अल्लाह ने हमें बताया उस पर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सीनों को लबरेज फरमाए। अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबसे राज़ी हो। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह।